اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ اس صورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے 9 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت مکے میں نازل ہونے والی سب سے بڑی سورتوں میں سے ہے۔ جس طرح سے مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، اسی طرح یہ مکے میں نازل ہونے والی سب سے بڑی سورتوں میں سے ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جس وقت ظلم ستم کا دور انتہا کو تھا۔ مسلمانوں کو مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دینے والا تھا۔ ہجرت سے چند سال پہلے کی یہ صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ خبردار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں۔ اور یہاں سے اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں انسانوں کی پیدائش، یعنی آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام، دو لوگوں سے جو یہ سفر شروع ہو گیا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی بھیج دیا۔ تو یہ سفر یوں شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ اور یہ سفر 2 لوگوں سے شروع ہوتا ہے اور اختتام کو ہے۔ اب جو ہے قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ آخری دور ہے۔ یوں یہ دور شروع ہوتا ہے، یہ سفر شروع ہوتا ہے اور اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی، تو جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں یعنی یہ جو سفر، دنیا کا جو سفر ہے، پوری دنیا کا سفر ایک لمحے میں طے کر لیا جاتا ہے، اور اس کا فاصلہ سمیٹ دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو سفر شروع ہوا تھا ختم ہوتا ہے، اور اس کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ جس کے جو تو نیک اعمال کے پلے بھاری ہو گئے وہی جنت میں جائیں گے، اور جس کے ہلکے ہو گئے ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، سو اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی تنگی نہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم خبردار کر دو، اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو، ان کو جو سچائی ہے وہ بتا دو، چاہے ان کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. جو حق بات ہے ان کے سامنے رکھ دو، کیونکہ یہ اسلام جو ہے کوئی ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے جو ایک بار پیش ہوا اور پھر اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، بلکہ اسلام تو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے آیا ہے. یعنی پہلے جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو تھے، وہاں سے لے کر پہلے دو انسانوں سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے یہ اسلام آیا ہے. یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے. یہ تحریک جو ہے اسلامی تحریک کوئی تاریخی تحریک نہیں ہے، اس کو بس کتابوں میں پڑھا جائے، بلکہ یہ انسان کے بھلائی کے لیے ہے، انسانیت کے لیے. یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے انسان کو. یہ قرآن مجید جو ہے یہ زندہ کلام ہے. اس کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو گویا محسوس کرتے ہیں کہ یہ آیت آج کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو خبردار کر دو. یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی یہ کتاب ہے، سو اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی تنگی نہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم خبردار کرو، لوگوں کو خبردار کرو، اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. یاد دہانی ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو تحریک برپا کی تھی، وہی تحریک اسلامی تحریک وہی آج بھی وہی تحریک ہے. دنیا آج پھر واپس وہی جہالت میں بھٹک رہی ہے جو جس جہالت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ختم کیا تھا، اس کو جڑ سے اکاڑ کر جس کو پھینکا گیا تھا، وہی جہالت پھر واپس لوٹ کر آئی ہے. یعنی انسان جو انسان کا غلام بن گیا تھا، یہ دین اسی لیے آیا تھا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائے. آج وہی دور پھر واپس لوٹ کر آیا ہے. انسان کا غلام بن گیا ہے. اللہ کے احکام کو چھوڑ کر یہ انسانوں کی غلامی اختیار کر گیا ہے. جہالت کی غلامی میں بھٹک رہا ہے. جہالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج
جو جاہلی معاشرہ ہے وہ اپنے آپ کو ماڈل بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ آئیڈیل ہے بول کے بتاتا ہے، یہاں تک کہ اخلاقی گراوٹ یہاں پہنچ گئی ہے کہ ناجائز جنسی تعلقات، ہم جنس پرستی، اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جا رہا، اور یہ اپنے نوجوانوں کو، مرد عورتیں، لڑکوں لڑکیوں کو یہ آزاد جنسی تعلقات کو کوئی برا عمل نہیں ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یعنی خواہشات نفس کا غلام بن گیا ہے انسان۔ اس معاشرے سے، اس اخلاقی گراوٹ سے انسان کو نکالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے آج کا چیلنج۔ وہی دور جو پہلے جہالت میں تھا وہی دور پھر سے لوٹ کر آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اپنے نبی کو مخاطب کر کے، یہ جو کتاب ہے تمہارے طرف اتاری گئی ہے، سو اس وجہ سے تمہارے دل میں کوئی تنگی نہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم خبردار کر دو، اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اس کے ذریعے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف فرما رہا ہے کہ لوگوں کو یہ جو باتیں ہیں قرآن مجید کی، چاہے پسند آئے یا نہ آئے، آپ ان کو صاف صاف خبردار کر دو۔ اور آج کے دور کے لوگوں کو بھی لیے اس میں خبردار کر دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ عام لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، بس ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا رات میں یا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ یعنی یہ سفر جو ہے شروع ہو گیا انسان کا، پھر انسان نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو کتنی ہی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ جب ان میں نبی آئے، جب انہوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ رات کے وقت یا دوپہر میں جب وہ آرام کر رہے تھے، یعنی غفلت میں تھے، پھر جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، ان کی زبان سے اس کے سوا کوئی صدا نہ نکلی تھی کہ واقع ہم ظالم تھے۔ یعنی جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو پھر کہے کہ واقع میں ہم ظالم تھے، نبیوں نے جو تعلیمات ہم کو دی تھی ہم نے اس کو بھلا دیا، سو ہم ان لوگوں سے ضرور باس پوس کریں گے، سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور پوچھے گا ان لوگوں کو بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔
پھر ہم پورے علم کے ساتھ ان کے سامنے تمام حالات بیان کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے. اس روز جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پھر پورے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ حالات بیان کرے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں، بیان کریں گے. اور ہم کہیں غائب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں غائب نہیں تھا، ہر عمل کو دیکھ رہا تھا. انسان جو دنیا میں انکار کر رہا تھا، وہ جہالت میں بھٹک رہا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. اور تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی. یعنی اس دن جو اللہ کا جو کاٹا ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، کسی سے ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی. تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی کامیاب ہوں گے. یعنی جس کے نیک اعمال زیادہ ہوگے وہی کامیاب ہوگا، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. اور جس کے جو ہے تو نام اعمال گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ خسارے میں ڈالے، وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. بوجھ اس کے کہ ہماری آیاتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. اللہ کے آیاتوں کے ساتھ انہوں نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا تھا. اللہ کے اور نبیوں نے جو تعلیم دیے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کو جہنم میں ڈالے گا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے پورے انسانیت کا سفر کو سمیٹ دیتا ہے. یعنی پوری دنیا کا سفر ایک لمحے میں طے کر لیا جاتا ہے، اور اس کتاب کو ایک سطر میں سمیٹ لیا جاتا ہے. یعنی حساب کتاب ہو رہا ہے. یعنی قیامت کا دن تصور کرو، اس ذہن میں لاؤ، اس دن حساب کتاب ہو رہا ہے. جن کے نیک اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کہتا ہے، اور جن کے بد اعمال ہیں وہ ناکام ہوتا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. اس طرح سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ جو انسانوں کا سفر ہے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی اگلے آیتوں کا حاصل مطالعہ ہم دوسرے ویڈیو میں لائیں گے. تو اس طرح سے تھا یہ 9 آیتوں کا حاصل مطالعہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اس 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کا جو سفر ہے وہ شروع کرتا ہے اور اختتام کو پہنچا دیتا ہے. یعنی کامیاب انسان کون ہے اور ناکام کون ہے اس کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہم سے جو بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.